متن سب سے عظیم حکم جس سے اس نے روکا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کرو۔ شرح: سب سے عظیم حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ اگر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ توحید جیسے عظیم حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ سورۃ النساء آیت 48۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی گہری گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ النساء آیت 116۔ اور فرمایا، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت 72۔ اور فرمایا، بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا بخش دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ہمسر بناؤ جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ کسی کو اللہ کا ہمسر بنا کر پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے۔ اس کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ عز و جل کے اس قول سے استدلال کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حکم اس بات کا متقاضی ہے کہ صرف اسی کے لیے عبادت درست تسلیم کی جائے، لہذا جو شخص اللہ کی عبادت نہ کرے وہ کافر متکبر ہوگا، جو اللہ کی عبادت تو کرے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے وہ کافر مشرک ہوگا، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرے وہ مخلص مسلم ہوگا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ پہلی قسم شرک اکبر ہر وہ شرک ہے جسے شارح نے مطلق بیان کیا ہے اور جو انسان کو اس کے دین سے خارج کر دیتا ہے۔ دوسری قسم شرک اصغر ہر وہ قول و عمل ہے جسے شارح نے شرک جیسا بتایا ہے۔ یہ شرک انسان کو دین سے خارج نہیں کرتا۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرک سے خواہ اکبر ہو یا خواہ اصغر چوک نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تنبیہ ہر شرک کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ اصغر ہی کیوں نہ ہو۔ متن جب تم سے پوچھا جائے کہ وہ تینوں بنیادی اصول کیا ہیں جن کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے، تو جواب دو کہ بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واجب ہے۔ شرح: اصول کی جمع ہے اصل۔ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ اس معنی میں اصل الجدار دیوار کی بنیاد بولا جاتا ہے۔
درخت کی اصل اور جڑ اس حصے کو کہتے ہیں جس سے کہ شاخیں پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمے کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی اصل اور جڑ خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت 24۔ ان تینوں اصول کے ذریعے مؤلف رحمہ اللہ ان اصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے متعلق انسان سے اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا، یعنی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ اس مسئلے کو مؤلف علیہ الرحمہ نے سوال کے پیرائے میں بیان کیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس پر خصوصی توجہ دے کیونکہ ایک عظیم مسئلہ اور عظیم اصول ہے۔ فرماتے ہیں بے شک یہ تینوں اصول وہ ہیں جن کی معرفت انسان پر واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تدفین نیز دوست و احباب کے چلے جانے کے بعد میت سے اس کی قبر میں انہیں تینوں اصول کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اسے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون۔ مومن ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار یا منافق ہوگا تو کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کئی وسائل سے حاصل کی جا سکتی ہے، مثلا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے یہ غور و فکر اس کی معرفت تک لے جائے گی، ساتھ ہی اس سے اس کی عظیم بادشاہی، اس کی مکمل قدرت اور اس کی رحمت و حکمت کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 185۔ اور فرمایا آپ کے لیے میں تو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو۔ سورہ سبا آیت 46۔ مزید فرمایا بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے دلائل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ اور فرمایا بلا شبہ رات اور دن کے یک کے بعد دیگرے آنے جانے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 6۔ اور فرمایا بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات و دن کے آنے جانے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں آدمیوں کی نفع کی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کی موت کے بعد اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے، دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں غور و فکر کرے، یعنی ان وحیوں میں جو انبیاء و رسول علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ ان میں کیسی کیسی عظیم مصلحتیں ہیں اور جو دنیا و آخرت میں مخلوق کی بقا کا دار و مدار ہے۔ جب انسان ان آیات اور ان میں موجود علم و حکمت میں غور و فکر سے کام لے کر ان کے نظم و ضبط پر مطلع ہوگا اور انہیں بندوں کی مصلحت کے موافق پائے گا تو ان کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل مومن کے دل میں اپنی ایسی معرفت ڈال دیتا ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جبریل نے جب پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرے اصل کی معرفت، دوسرا اصل اس کا وہ دین ہے جس کے مطابق اسے عمل کرنے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دین کے معرفت کے ساتھ اس حکمت و رحمت اور بشری مصلحت کی معرفت بھی جو کہ اس دین میں موجود ہے حاصل کرے اور انہیں بگاڑ سے بچائے۔ کتاب و سنت کے مطابق دین اسلام میں جو شخص بھی بنظر غیر غور و فکر کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں دین حق وہی ہے۔ صرف اسی دین سے مخلوق کی مصلحتیں پوری ہو سکتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اگر ہم اسلام کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ بڑی نامناسب بات ہوگی، کیونکہ مسلمان بہت سے معاملات میں کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے قابل پرہیز کاموں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض اسلامی ملکوں میں رہنے والا ہر فرد ایک غیر اسلامی ماحول میں رہ رہا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام ان تمام مصلحتوں کو سمیٹے ہوئے ہے جن کو گزشتہ ادیان نے سمیٹ رکھا تھا۔ اس طرح اسلام کو ایک امتیاز حاصل ہو گیا ہے اور یہ ہر زمانہ، ہر جگہ اور ہر امت کے لیے قابل عمل بن گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ امت کے مصلحت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی بھلائی کا ضامن ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اسلام ہر زمان و مکان اور ہر امت کی چاہت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ دین اسلام تو ہر نیک عمل کا حکم دیتا ہے اور ہر برے عمل سے روکتا ہے، اسی طرح وہ ہر عمدہ اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ہر رذیل اخلاق سے روکتا ہے۔ یہ تیسرا اصل ہے، یعنی انسان کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اور یہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے طریقہ عبادت، اخلاق، طرز تبلیغ، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ نیز حیات نبی کے دوسرے گوشوں کے گہرے مطالعے سے حاصل ہوگی۔ لہذا ہر وہ شخص جو نبی کے متعلق جانکاری اور ان کے اوپر اپنے ایمان میں زیادتی کا خواہش مند ہو اسے سیرت نبی کا حسب امکان مطالعہ کرنا چاہیے کہ امن و جنگ اور وسعت و تنگی جیسی حالات میں آپ کا معمول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے رسول کے ظاہری اور باطنی متبعین میں سے بنائے اور اسی پر وفا دے۔ بے شک یہ اسی کا کام ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔ متن: پس جب تم سے کہا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہو کہ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری اور تمام عالم کی پرورش فرمائی ہے۔ وہ میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی معبود نہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو ہر عالم کا پروردگار ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے عالم ہے اور میں اسی عالم کی ایک چیز ہوں۔ شرح: یعنی تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری مدد کی، تمہیں استعداد دی اور تمہیں رزق دیا کون ہے۔ پرورش اس اہتمام کو کہتے جس کے مطابق پرورش کرنے والا سدھار پیدا کرتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تربیت سے ماخوذ ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے: جس نے اپنی نعمتوں سے میری پرورش اور تربیت فرمائی ہے۔ یقیناً تمام عالم کی اللہ تبارک و تعالی نے ہی اپنی نعمتوں سے پرورش فرمائی ہے، ان میں وہ استعداد عطا کی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنے رزق سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ
عطا فرمائے پھر رہنمائی کی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49-50۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام عالم کے ہر فرد کی اپنی نعمتوں سے پرورش فرمائی ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں استعداد دی ہے، تمہاری مدد کی ہے اور تم کو رزق سے نوازا ہے، لہذا تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ سورہ ابراہیم۔ یعنی وہ وہی ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور اسی کے لیے خوشی کے ساتھ محبت اور تعظیم میں ذلت اختیار کرتا ہوں۔ وہی کرتا ہوں جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اور ترک کر دیتا ہوں اس چیز کو جس سے اس نے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے لیے کوئی ایسا نہیں جس کی کہ میں عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21۔ اور فرمایا، اور ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھے، باطل دینوں سے الگ ہو کر اور نماز کی پابندی رکھے اور زکوٰۃ دیا کرے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ ہی مربی ہے۔ اس بات پر مؤلف علیہ الرحمہ نے اللہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو ہر عالم کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ یعنی کمال جلال اور عظمت کی خوبی اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے، ہر عالم کا رب ہے، یعنی نعمتوں کے ذریعے ان کا پروردگار، ان کا خالق، ان کا مالک اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا انتظام کار ہے۔ عالم ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے۔ انہیں عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک اور اپنے انتظام کار کا علم یعنی نشانی ہے۔ چنانچہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نشانی اور علامت ہے جو اس کے ایک ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ میں جو اس بات کا جواب دے رہا ہوں اسی عالم کا ایک فرد ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ میرا رب اور مربی ہے، اس لیے میرے لیے واجب ہے کہ میں صرف اسی ایک کی عبادت کروں۔ متن۔ جب تم سے کہا جائے تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہو کہ اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے۔ اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان کے اندر موجود لوگ اور ان دونوں کے درمیان موجود اشیاء ہے۔ شرح۔ یعنی جب تم سے کہا جائے کہ تم نے کس چیز کے ذریعے اللہ عز و جل کو پہچانا، تو کہو میں نے اس کو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانا۔ نشانیاں آیت کا ترجمہ ہے جو کہ آیت کی جمع ہے۔ کسی چیز کی نشانی اس کو کہتے ہیں، اور شرعی نشانیاں وہ وہی ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں۔ اس بنیاد پر مؤلف رحمہ اللہ کا قول اس کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہوگا، بشرطے کہ ہم نشانیوں سے تکوینی اور شرعی دونوں نشانیاں مراد لیں، لیکن یہی قول عطف تباین مغایر کی قبیل سے ہوگا اگر نشانیوں سے صرف شرعی نشانیاں مراد لی جائے۔ بہر صورت اللہ عز و جل اپنی تکوینی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ تکوینی نشانیاں اس کی عظیم مخلوق
اور مخلوق میں پائی جانے والی عجیب و غریب کاریگری اور زبردست حکمت سے عبارت ہے، جس طرح کہ وہ اپنی شرعی نشانیوں، ان میں موجود عدل و انصاف اور ان کے مشتمل بر مصالح و دفع مفاسد ہونے کے واسطے سے پہچانا جاتا ہے۔ شعر: ہر ایک شے میں اس کی ہے جلوہ گری، کرے رہنمائی کہ وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نشانیاں اس کے کمال قدرت، کمال حکمت اور کمال رحمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ سورج اللہ عز و جل کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے وہ ایک منظم اور انوکھے سفر میں رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کی تباہی کا اذن فرما دے گا، لہذا وہ اپنی متعینہ میعاد تک محو سفر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے مقررہ میعاد کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست علم والا ہے۔ سورہ یاسین آیت 38۔ وہ اپنی جسامت اور تاثیر کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اس کی جسامت بہت زیادہ ہے اور اس کے اثرات وہ فائدے ہیں جو جسموں، درختوں، دریاؤں اور سمندروں وغیرہ کو پہنچ رہے ہیں۔ جب ہم اس عظیم نشانی یعنی سورج کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اس بے انتہا دوری کے باوجود جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہے، اس کی زبردست حرارت محسوس کرتے ہیں۔ پھر اگر اس کے اندر پیدا کی گئی اس زبردست روشنی پر نظر ڈالیں تو اس کے ذریعے لوگوں کے لیے طرح طرح کی دولت کی بہتات پاتے ہیں کہ دن میں لوگ کسی بھی دوسری روشنی سے بے نیاز ہیں، اور اس سے لوگوں کے لیے کثرت مال جیسی بڑی بھلائیوں کا حصول ہوتا ہے۔ بس یہ چیز بھی ان بے شمار نشانیوں میں سے ہے جن میں سے ہم صرف کچھ کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، بائے شکل کہ اس کے لیے ہر رات ایک منزل کے حساب سے کئی منزلیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ چنانچہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر کم ہونے لگتا ہے، ہو بہو انسان کی طرح کہ وہ بھی کمزور اور پیدا کیا جاتا ہے، پھر مسلسل اس کی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کمزوری کی طرف دوبارہ چل پڑتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ متن